بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ زکوٰۃ پر ہے، تو لہٰذا میں زکوٰۃ پر بات کروں گی کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کے لفظ زکاة سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نوش و نما پانا، پھلنا پھولنا اور اضافہ ہونا۔ یہ تھی اس کی لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسی مالی عبادت جو ہر بالغ اور عاقل صاحب نصاب مسلمان پر مقررہ شرح کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ اب جو اس کی شرائط ہیں، ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول و شرائط ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمان سے ہی لی جاتی ہے اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جاتی ہے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ وہ عزیز و قارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے۔ عزیز و قارب ایسے رشتہ دار جن کی کفالت، جن کی پرورش کرنا شریعت نے آپ پر فرض کر دیا ہے، مثلاً ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو ہم خرچہ دیتے ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ عزیز غیروں کے مقابلے میں ادائیگی زکوٰۃ میں زیادہ قابل ترجیح ہیں۔ اس کے علاوہ جو رشتے بچ جاتے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غیروں کی بنسبت جو عزیز ہیں وہ زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں۔ اسلام میں رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کی زیادہ فضیلت ہے اور دگنا اجر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرا اجر رکھتا ہے، یعنی اس کو دگنا دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک آپ نے صدقہ کیا، دوسرا کس کو دیا؟ اپنے عزیز کو دیا، تو عزیز کو دینے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کے اجر میں اضافہ کر دیا گیا۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اس بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال کے پیش آنے، مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ضروری یہی ہے کہ آپ جس بستی میں رہتے ہو وہاں پر ہی زکوٰۃ دی جائے۔ اگر وہاں پر کوئی ہے نہیں ایسا کہ جس کو زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہو، تو پھر ایسے ہے کہ پھر دوسری بستی والے کو دی جائے، اور اگر یا پھر اس صورت میں دوسری بستی والے کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کہ وہاں پر سیلاب، زلزلہ وغیرہ آیا جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں پر مشکل پیش آ گئی، تو اس وجہ سے ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے بارے میں مستحق ہونے کا ممکنہ حد تک اطمینان کر لے اور زکوٰۃ ایسی نہ پھینک دے۔ کہا کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ زکوٰۃ کی پہلے تحقیق کر لے کہ آیا یہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے جو آیا، جو امیر ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قبول کرنے والا، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ مستحق زکوٰۃ کہتی اس چیز کو ہے کہ اس سے غریبوں کا بھلا ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، صرف ہم رقم نہیں دے سکتے بلکہ جو اس سے ضرورت کی اشیاء جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو ہم ضرورت کی اشیاء بھی دے سکتے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق بندہ ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ اور تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو ہم ویسے ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ضروری ہے اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کے پاس اتنی رقم موجود ہے، جن کے پاس اتنا سونا چاندی وغیرہ موجود ہے، جو بھینسیں وغیرہ ہیں، جس طریقے سے بھی ہے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں اور ان سے پوچھیں کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو پھر اتنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مستحق لوگوں تک پہنچائے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں زکوٰۃ دینے کے؟ قربت الہی حاصل ہوتا ہے،
سخی آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان سخی ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو جب اللہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتا ہے۔ اس سے انسان عذاب الہی سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ بخیل آدمی لوگوں سے دور رہتا ہے، وہ اللہ سے بھی دور رہتا ہے اور دوزخ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اور مال میں سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ کس نے کہا کہ زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے وہ گھٹتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال بھی دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا دگنا چگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ تو مال کو پاک کرنے کے لیے، جس طریقے سے جو روزہ ہے وہ ہمارے جسم کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہے یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال پاک صاف ہو جاتا ہے، پہلے کی نسبت قدرت کی طرف زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو زیادہ ملتا ہے۔ جب ہم کنجوسی کے ساتھ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو زکوٰۃ دینے کے ہیں حقدار اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ مستحق لوگوں تک زکوٰۃ کو پہنچائے اور ہمارے ملک سے غریبی کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ المبین۔